والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، تھوڑا قریب آ کر بیٹھ جائیں اور اس مجلس میں بیٹھتے وقت ہی یہ تہیہ کر لیں کہ یہ مجلس اصلاحی مجلس ہے. اس مجلس میں ہم اور آپ اپنی غلطیوں پر، اپنی چوک پر اور جو بھی دینی اعتبار سے غلطیاں کر رہے ہیں، ہم اور آپ اس سے توبہ کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ. یاد رہے کہ یہ درس کہہ لیں یا خطاب کہہ لیں، اس کا مقصد علم پہنچانا صرف نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھ رہے ہوں میں چند باتیں آپ تک پہنچا دوں اور چند باتیں ذکر کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگے کہ یہ باتیں ہم تو سنتے آ رہے ہیں اور ان باتوں کے ذریعے سے بس یہ امت انہی باتوں میں پڑی ہوئی ہے، انہی باتوں کو سنایا جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں امت عمل میں بہت پیچھے ہے. امت عمل میں بہت پیچھے ہے. لوگوں کے پاس علم ہے، لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، دن میں کیا کرنا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کو سب پتہ ہے، لیکن عمل کوئی نہیں. یعنی لوگوں کو معلوم تو ہے، لوگ اس معلوم کو معمول میں نہیں تبدیل کر پا رہے. معلوم ہے، مجھے علم ہے، مجھے پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، لیکن میں عمل نہیں کر رہا. یعنی کہ ہم اور آپ غور کریں کہ سب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں فرائض پتہ ہیں، کتنے فرائض اللہ نے ہم پر رکھے ہیں، کتنی ضروری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے. تو میں ایک مثال دوں کہ ایک انسان سے گاڑی چلانی آتی ہے، اس کے سامنے گاڑی چلانی آتی ہے، گاڑی کھڑی ہے سامنے، اسے منزل تک پہنچنا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے گاڑی چلانی آتی ہے. گاڑی چلانی آتی ہے تو یہ ہے گاڑی، لیکن مجھ سے آتی ہے چلانی، وہ جا نہیں رہا. یعنی اس کو پتا ہے کس طرح سے چلانی ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن نکل ہی نہیں رہا ہے. لیکن نہیں نکلے گا تو کیا فائدہ ہو. تو ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمیں پتا سب ہے، ہمارے علم میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، عمل میں بہت پیچھے ہیں. جب تک عمل نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں نتائج برآمد ہو بھی نہیں سکتے. آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے چہرے پہ نور نہیں آ سکتا، آپ کی زندگی بابرکت نہیں آ سکتی، آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی. انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو سبب بنتی ہیں ہمارے گھروں میں بے برکتی کا، ہمارے معاشرے میں بے برکتی کا. انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. لیکن یہاں بیٹھے ہیں تو یہ تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جو سنیں گے انشاءاللہ اس پر کیا کریں گے، انشاءاللہ. دوسری چیز، جو بھی مجلس اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے لگائی جاتی ہے، جو بھی مجلس اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی جاتی ہے، اس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں الحمدللہ. اس مجلس کی ابتدا تلاوت قرآن سے ہوئی ہے اور اس مجلس کی انتہا بھی اللہ کے ذکر سے ہوگی انشاءاللہ.
تو جب یہ دونوں چیزیں اللہ کے ذکر سے ہی مرتب ہیں، بنی ہوئی ہیں، پورا درس اللہ کے ذکر سے مرتب ہے، تو یہاں بیٹھتے ہوئے پرسکون ہو جائیں کہ آپ فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے اچھے بندے جو اللہ کے بہت قریبی فرشتے ہیں ان کے یہاں آپ کا ذکر کر رہا ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے اللہ کے یہاں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو اللہ کے پاس موجود ہے مقرب فرشتے، اللہ رب العالمین ان کے پاس آپ کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ کا یہاں بیٹھنا رائے گا اور بیکار نہیں ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا ثواب سے خالی نہیں ہے، ثواب بھی ملے اور ساتھ میں اپنی اصلاح بھی ہو تو نور علی نور ہے، ایک انسان اپنی اصلاح بھی کرتا ہے۔ آج جو میں نے موضوع آپ لوگوں کے لیے چنا ہے اس کا تعلق نوجوانوں سے ہے۔ نوجوان اور نوجوانوں کے جو اعمال ہیں اور نوجوانوں میں اس وقت جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی وجہ کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، ایک حدیث سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، اس کے قدم اپنے رب کے پاس کھڑے ہو کر ہٹ نہیں سکتے، یعنی ایک انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس پر سب کا ایمان ہے نہیں؟ ارے ہے نہیں، آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے سب کو کھڑے ہونا ہے، جواب دینا جو یہاں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ تو چیز بات ہے، آپ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں۔ عن عمره فيما افناه، آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں اڑا دی یہ عمر، کہاں فنا کر دی، کس چیز میں فنا کر دی۔ وعن شبابه فيما ابلاه، یہ جو جوانی اللہ نے دی تھی اس جوانی کو کہاں لگایا، اس جوانی کو کہاں اصلاح کیا۔ وعن ماله، اور آپ کے مال کے بارے میں، پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ من اين اکتسب وفيما انفق، کہاں سے کمایا، کون سی جگہ تھی جہاں سے حاصل کیا تھا، اور کہاں خرچ کیا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 2۔ یہ اسی ایک مال کے سلسلے میں کتنے سوال ہیں؟ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ عمر کے سلسلے میں، کہاں اڑائی، کہاں بتائی، عمر کہاں لگائی۔ جوانی کے سلسلے میں سوال ہوا کہ اس جوانی کے جوش کو، اس جوانی کی طاقت کو، خواہشات کو اللہ رب العالمین کے لیے لگایا یا پھر شیطان کے لیے لگایا۔ آپ کے اندر وہ جذبات رکھے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ جوانی کی عمر میں ہر ایک کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ایک خواہش ہوتی ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاه، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں اڑائی، کہاں لگائی، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور آخری سوال ہوگا وماذا عمل فیما علم، اور جو علم آپ کو ملا تھا، جو علم آپ کے پاس آیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ آخری سوال اتنا بڑا سوال ہے کہ اس سوال کے ذریعے سے ایک انسان اگر سوچنے بیٹھ جائے تو پھر سوچتا ہی رہے اور یہ غور کرتا رہے کہ اس کے پاس کتنا علم موجود ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا اس علم پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سب پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم آگے ولا الضالین۔ غیر المغضوب علیہم مطلب اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلتا، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا جو لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر تیرا غصہ ٹوٹ پڑا، یعنی اللہ جن سے تو ناراض ہو گیا ہے میں ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا۔ ولا الضالین، اور نہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں۔ جب علماء تشریح کرتے ہیں، اس کی مفسرین تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ جن سے اللہ ناراض ہے وہ یہود ہیں اور جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں۔
ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے ان کی صفت کیوں ذکر کی؟ ان کی صفت ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہود علم رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ یہود علم رکھتے تھے، ان کے پاس نالج تھی، سب کچھ معلوم تھا، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اپوزٹ کرتے تھے، الٹا کرتے تھے۔ اور ولدالین سے مراد عیسائی ہیں، ان کے پاس علم نہیں تھا پھر عمل کرتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے منمانی چلاتے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم موجود ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اور اب بتائیے، کیا جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کیٹیگری میں داخل ہیں یا نہیں؟ مجھے جواب دیں۔ ہم ہیں۔ ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے وہ کس مقام پر کھڑا ہوا۔ ولو القى معاذیرا، عذر پیش کرتا رہے، ارے صاحب نہیں، ارے میرا تو مسئلہ ایسا تھا، اور میں وہ جاب کر رہا تھا، میں وہ بزنس کر رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، آپ عذر پیش کرتے رہو۔ اللہ نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہے لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم المغضوب علیہم میں نہیں آئیں گے؟ جواب دیں، ہم آ جائیں گے ان لوگوں کی کیٹیگری میں جو علم حاصل کر چکے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہی آخری سوال ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں کھڑے ہوں گے جب ہم، تو یہ 5 سوالوں میں آخری سوال کیا ہوگا کہ تم نے جو تمہیں علم دیا گیا تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ ہم اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ ہم اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اب حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا فرض ہو چکا ہے۔ حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا، پہلے تو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل نہیں ہوا ہے، آپ نے کوئی غلطی کر دی، چوک کر دی، آپ کو پتہ نہیں تھا، گناہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم آ گیا اور پھر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ بتائیے کیا ہے؟ گنہگار ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے بھی مستحق۔ تو ہم اور آپ کو غور کریں، خصوصی طور پر اس حدیث میں ایک جملہ ہے، وہ ہے عن شبابہ فیما افنا، عن شبابہ فیما ابلا۔ اللہ رب العالمین انسان سے، ہر ایک انسان سے، آپ سب سے، مجھ سے، سب سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے کہ اس جوانی کو کہاں لگایا، کہاں بتایا۔ عمر کے 3 مرحلے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن میں ایک انسان کمزور ہوتا ہے، بچہ ہے، کمزور ہے، طاقت نہیں ہے اتنا کام۔ دوسری چیز، خواہشات نہیں ہوتی ہیں اس کے پاس۔ خواہشات کیا ہیں؟ ٹوائز مل گئے، ہاں چاکلیٹ مل گئی، اسی میں پڑا ہوتا ہے۔ عمر کا آخری حصہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں بھی کمزور ہوتا ہے، اور جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ بچپن میں کمزوری ہے، خواہشات بھی نہیں، بڑھاپے میں کمزوری ہے اور خواہشات کمزور پڑ گئی، کیا بچی؟ جوانی بچی۔ جوانی میں ایک انسان مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا، مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر، کیا کیا کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں، خواہشات، شہوت، چاہت۔ لیکن ان خواہشات کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے ایک انسان اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ آپ مضبوط ہیں لیکن آپ ایسے کام کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہی بنیادوں پر آپ نے اپنی جوانی تباہ کی۔ آپ کو پتا ہے ہماری قوم اور ہماری یہ امت جو نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت سب سے افضل امت ہے۔ اس امت کی سب سے افضلیت ہونے کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں کیا ہے؟ سب سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو کلام ہم تک پہنچایا ہے اس میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت۔ یعنی ہم اور آپ کیا ہیں؟ ساری امتوں میں سب سے بہترین امت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول، اور ہمیں جو کتاب ملی وہ بھی کیا ہے؟
سب سے افضل ہے، سب کچھ سب سے افضل ہے، کمی کہاں ہے؟ کمی ہم میں، نہ تو اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ رسول اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ اللہ نے جو کلام ہمارے لیے اتارا ہے اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی مانتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں ہمارا۔ نوجوانوں پر امت کا مستقبل ٹکا ہے، نوجوانوں پر امت کا مستقبل ٹکا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قوم کو، ملت کو کس کی ضرورت ہے؟ قوم کو بہتر بنانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ایک جوان کی ضرورت ہے کہ بوڑھے کی ضرورت ہے؟ جوان کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے بوڑھے کی ضرورت نہیں، بوڑھے کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ بوڑھا کیا دے گا؟ بہترین مشورے دے گا۔ بوڑھا تجربے کار ہوتا ہے، جس نے عمر گزاری ہوتی ہے وہ تجربے کار ہوتا ہے، لیکن صرف تجربے کار ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا بیچارہ، کچھ کر نہیں سکتا۔ کریں گے کون؟ کرنا ہمیں۔ ہاں، کون آگے بڑھے گا اس دین کو لے کر؟ کون آگے جائے گا؟ ہم اور آپ جائیں گے، اور ہم اور آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ کر رہے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں ہے، وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بال بنا رہے ہیں، وہ اپنا بال سیدھا کر رہے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور کیا ہے؟ کون سا نوجوان ہے؟ کیا کتنی مضبوطی ہے نوجوان میں؟ یہ امت کا مستقبل ہے، یہ امت کا مستقبل سنبھالیں گے۔ تو ہم اور آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امت کا جو مستقبل ہے، ہماری نسلوں کا جو مستقبل ہے، وہ جوانوں پر ٹکا ہوا ہے۔ جوان امت کی ریڑھ کی ہڈی، اس ریڑھ کی ہڈی کا اگر ہم نے خیال نہیں رکھا، یا اس جوانی میں ہم نے ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی جوانی تباہ اور برباد کر دی، تو پھر سمجھ لیں ہماری آنے والی نسل بھی تباہ اور برباد ہوگی۔ اس چیز کو بالکل سمجھ لیں کہ جوانوں پر آگے کی نسلیں بھی ٹکی ہوئی ہیں، امت کا مستقبل ٹکا ہوا ہے۔ تو ہم اور آپ کو ایک تو جوانی کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ آج کا نوجوان آپ دیکھیں گے، جب بچہ ہوتا ہے، بچہ اپنے والدین سے بات کرتا ہے، بچے کو والدین ڈانٹتے ہیں، بچہ سن لیتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ بچے کو والدین مارتے ہیں تو وہ مار سہ لیتا ہے، کچھ کہتا نہیں۔ جبکہ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے، سن بلوغ تک پہنچنے لگتا ہے، سن شعور تک پہنچنے لگتا ہے، تو اب اسے آپ ڈانٹے تو وہ پلٹ کر جواب دے گا، آپ مارے تو وہ جھڑپ دے گا، آپ سے زبان لڑائے گا، بدتمیزی کرے گا۔ اور بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی بھی بکتے ہیں، ماں باپ کو گالی بکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے آپ کو بچپن سے پالا، بچپن سے بڑا کیا، آپ کو پالا پوسا، سب کچھ دیا، آپ ان کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سب سے بڑی نوجوانوں کے اندر جو خرابی کی ابتدا ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ آپ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیے بہت ہی خطرناک حدیث ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اثنان يعجلهم الله في الدنيا البر وعقوق الوالدين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں، بہت غور طلب حدیث ہے، دو لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ دنیا میں جلدی سزا دے دیتا ہے، یعنی آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی سزا، دنیا میں بھی آپ کو سزا ملنا شروع ہو جائے گی۔ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا سے ہی انہیں سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ البغی، ایک وہ شخص ہے جو ظلم کرنے والا ہے، کسی پہ آپ نے ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی اور کر کے آ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کیا کیا، کسی کے پیسے مار لیے، کسی کا حق مار لیا، آپ نے کچھ بھی کر دیا، آپ سمجھتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا، کس نے دیکھا؟ اللہ نے دیکھا۔ آپ نے ظلم کر دیا، اب اس ظلم کی سزا آپ کو آپ کی زندگی میں مل کر رہے گی، اللہ کا قانون۔ اس ظلم کی سزا کیا ملے گی؟ اس دنیا میں ملے گی، آپ کو پہلے اس دنیا میں ملے گی،
اور پھر کہاں ملے گی؟ جب تک توبہ نہیں کریں گے آخرت میں بھی ملے گی. اگر توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ نہیں کی، کسی پہ ظلم کر دیا اور پچھتاوا نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ اس دنیا سے ہی سزا شروع ہو جائے گی. اور دوسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فرمایا وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی. یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص تیار ہو جائیں گے اس دنیا میں اللہ رب العالمین انہیں سزا دے گا. آپ نے اپنے والدین سے بدتمیزی کی ہو، اپنے والدین کو جھڑکا ہو، اپنے والدین کو حقیر سمجھا ہو، اپنے والدین کو نیچا سمجھا ہو، چھوٹا سمجھا ہو، اپنی عقل کو ان کی عقل کے اوپر رکھا ہو، اپنے آپ کو ان سے زیادہ لائق اور فائق سمجھا ہو، کر رہا میں بہت زبردست ہوں، میں والدین سے زیادہ جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں. آپ نے یہ سب سمجھا اور والدین سے کیا کیا کہہ دیا، والدین سے تمیز سے نئی بات کر کے بدتمیزی کی آپ نے، تو یاد رکھیں اس دنیا میں ہی اللہ رب العالمین آپ کو سزا دے گا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی سزا، میں پریکٹیکلی آپ کو سمجھا دوں، اللہ کی سزا کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ بڑے ہوئے، آپ نے سب کچھ کر دیا، آپ کی جاب لگی، آپ کی جاب لگی، اچھی جاب لگی، آپ جب پیسے کے محتاج تھے، آپ کو جب ایک بڑا اماؤنٹ چاہیے تھا، اللہ رب العالمین نے ایک دم پکڑ کر کے سارا اماؤنٹ ضائع کر دیا. کیا مل گئی؟ میری سزا یہ مل گئی. یعنی آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے سبز باغ دکھایا، ایسا لگا کہ ارے اب تو ہریالی ہی ہریالی ہے، اب تو پیسہ ہی پیسہ ہے. ایک دم سے ایسی بیماری آئی، ایک دم سے ایسی تکلیف آئی، یا ایک دم سے ایسا حادثہ ہوا کہ آپ کا سارا پیسہ برباد ہو گیا. کیوں ہوئے؟ اپنا پاس سوچیے، تھوڑا سا اپنے پاس میں جائیے، ماضی میں جائیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے والدین سے بدتمیزی کی تھی، اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ انسان وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اچانک سے اسے ایسی بیماری لگی جس کا کوئی علاج ہی نہیں. اور نوجوان ہے، بیماری لگی، علاج ہی نہیں. کیوں؟ کیا مسئلہ ہوا؟ ماں باپ کی نافرمانی کی تھی، ماں باپ سے بدتمیزی کی تھی، اللہ نے سزا دے دی، پکڑ کر دی، ختم ہو گیا. ایسی بیماری جس کا علاج ہی نہیں، ایسی بیماری جس کا کوئی علاج معاشرے میں نہیں ملا، کوئی علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ملا، کہیں کوئی علاج نہیں، ختم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ سزا نہیں ہے اور کیا ہے؟ انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج لوگ پریشان رہتے ہیں، یار رزق میں تنگی ہو گئی. آپ سوچیے نا آپ کے پاس میں کیا کیا تھا، کون سا گناہ ایسا کیا تھا جس کی سزا آج آپ کو مل رہی؟ بھائی سزا ہے نہیں، بھائی مال کا ضائع ہونا یہ سزا ہے نہیں، سزا ہے. آپ کی جاب چھن جائے، آپ کا بڑا بزنس ہو ختم ہو جائے، یہ سزا ہے نہیں، یہ سزا ہے. اور یہ کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے کچھ ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا تھا، اس سے توبہ نہیں کی تھی. کیا مل گئی؟ دنیا میں سزا مل گئی. تو ایک انسان ظلم سے بھی بچے اور والدین کی نافرمانی سے بھی بچے. ہم آپ کو یہ سوچیں گے. اور اگر ہم دیکھیں نوجوان میں، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ہر ایک کے اندر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ والدین کی بات نہیں مانتے، والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں، اگر آپ خواتین کو دیکھیں، لڑکیاں، انہیں آپ پڑھائیں لکھائیں، بہترین انداز میں آپ نے انہیں تربیت دی کہ وہ بہت ایجوکیٹڈ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ایجوکیٹڈ، بہت علم ہے، اتنا علم ملا کہ اگر گھر کے لیے مجھ سے کہا ذرا روٹی پکا دینا، کہا ارے روٹی کیسے پکا سکتے؟ ہاں، میں نے تو ڈگری حاصل کی ہے، میں روٹی پکانے کے لیے ڈگری حاصل کی، جھاڑو دینا، میں جھاڑو کو ہاتھ کیسے لگا سکتی ہوں؟ یعنی اتنا زیادہ پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیے غلطی میں پھر وہی کہوں گا، غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ سے بدتمیزی میں غلطی ماں باپ کی بھی ہے. آپ نے تربیت میں کچھ نہ کچھ خرابی رکھی ہے. خرابی کیا ہے کہ آپ نے بچے کو تو یہ تربیت دی تھی کہ آپ بڑی ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یا پھر ایجوکیٹڈ پرسن بنو، لیکن آپ یہ بھول گئے تھے بچے کو یہ بتانا کہ بچے تمہیں اپنے ماں باپ سے کیسے پیش آنا ہے، ماں باپ سے کیسے تعلق رکھنا ہے، ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے. بچے تمہیں بڑے ہونا ہے تو پھر کس طرح سے کام کرنا ہے، ایک لڑکی کے کیا حقوق ہیں، لڑکی کو کس طرح سے گھر سنبھالنا ہے، کون سکھائے گا؟ ماں باپ کو سکھائے گا.
ماں باپ، ماں تو بتائے گی، ماں سکھائے گی بچی کو کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے. اس نے ایجوکیٹڈ کا نام دے کر کے اپنے آپ کو بالکل آزاد کر لیا، فری کر لیا. لڑکا جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اس کی دکان کھلی ہوئی ہے، ماں باپ سے کپڑے دلوا رہا ہے. اتنا بڑا ہو گیا ہے، ماں باپ سے نہ جانے کیا کیا چیزیں دلوا رہے ہو، اور اسے احساس نہیں. ماں سے کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں دھو دیجیے، نعوذ باللہ. ہاں، ماں سے اس طرح سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ بھی دھو دیجیے، وہ بھی دھو دیجیے. ماں آپ کی نوکر ہے؟ کون ہے آپ کی ماں؟ ماں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، باپ کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی اس طرح تربیت کریں کہ بچے کو اپنے ماں باپ سے کیسے پیش آنا چاہیے. وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. کون سا علم؟ کون سا علم؟ ڈاکٹری کا علم، انجینئرنگ کا علم، ہاں کون سا علم؟ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا سکے کہ وہ آخرت کے لیے تیار ہو جائے. یہ وہ علم ہے. آپ ماں باپ سے بدتر، آپ کو ماں باپ سے کیسے پیش آنا آپ نے یہ نہیں سکھایا. یعنی فرض علم انسان سے کیا ہوا ہے؟ چھوٹا ہوا ہے. آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے نہیں سکھایا گیا ہے، اس کا مطلب فرض علم آپ سے کیا ہوا ہے؟ چھوٹا ہوا ہے. نماز کی حالت میں آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے، یعنی آپ سے کون سا علم چھوٹا ہوا ہے؟ فرض علم چھوٹا ہوا ہے. تو ایک انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ اس طرح کریں کہ ماں باپ سے آپ کو کیسے پیش آنا ہے. اور یہ سب سے بڑا وبال ہے اس امت پر کہ ماں باپ سے اس وقت کا بچہ، اس وقت کا نوجوان بدتمیزی کرتا ہے، اور یہ تباہ ہونے اور برباد ہونے کا یہ پہلا سبب ہے. تو اس لیے اصلاح کے طور پر اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اور آپ، اگر ہمارے بچے تو ہم اور آپ ان کی اصلاح کریں. بچوں کی بچپن سے تربیت کی جائے کہ تمہیں ماں باپ سے کیسے پیش آنا. بچے نے غلطی کی، آپ اور اس کی اصلاح کریں، اسی وقت اصلاح کریں. یہ نہ کہیں کہ بچہ، یہ نہ کہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، اس نے ہاتھ اٹھا دیا ماں باپ پر، بچے سب ہنس رہے ہیں، ارے ماشاءاللہ بچہ ہاتھ بھی چلا رہا ہے. ہاں، ہاتھ اٹھا دیا باپ پر تو کہہ رہے ہیں بچہ ہاتھ چلا. یہ کوئی طریقہ تربیت کا نہیں. ہم اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچپن سے ہی ہم اسے احساس دلائیں. اور اگر کسی کا لڑکا ایسا ہو گیا جو جوانی کی حالت میں بدتمیزی کر رہا، تو ایک حل اس کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کے لیے اللہ سے کیا کریں؟ دعا کریں. اللہ رب العالمین جو بھی والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. تو یہ پہلی چیز اور پہلا سبب تھا جس کی وجہ سے نوجوان تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سبب جس کی وجہ سے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، وہ ہے عشق بازی. عشق بازی. اس وقت آپ دیکھیں ہر لڑکا، ہر لڑکی جیسے ہی عمر کی ایک دہلیز پر پہنچتا ہے، عمر کی ایک مرحلے پر پہنچتا ہے، فوراً اس کے ہاتھ میں کیا دے دیا جاتا ہے؟ فون دے دیا جاتا ہے. لیجیے آپ. بچہ 10th میں پاس ہوا، آپ کے لیے گفٹ بیٹے ماشاءاللہ 10th میں پاس ہوگا، اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، لیجیے آپ کو گفٹ دیا جاتا ہے. آپ نے گفٹ دے دیا، آپ نے کیا دے دیا؟ ایک ایسی چیز دے دی جو آلۃ المعصیہ ہے، جو گناہ کا آلہ ہے. اب آپ کو کوئی خیال نہیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اس فون میں کیا دیکھ رہی ہے، آپ کو کوئی خیال نہیں. اس کی تنہائی میں وہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر اور نہ جانے کن کن چیزوں پر کس سے بات کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے. اور وہ کیا آپ کے سامنے بات کرے گی؟ کبھی نہیں بات کرے گی آپ کے سامنے. وہ اس طرح سے چھپا کر بات کرے گی. ذریعہ کون بنا اسے اس طرح سے یہاں تک لانے کا؟ بتائیے کون ذریعہ بنا؟ ماں باپ تو بنے نا. ماں باپ ذریعہ بنے کہ ماں باپ نے کیا کیا؟ بچے کو چھوٹ دے دی، ایک الگ کمرہ دے دیا یہاں رکھو، ہاں، اور فون دے دیا یہ کرو، اور انٹرنیٹ کے لیے وائی فائی لگا دیا، سب کچھ ہے. ارے میرا بچہ ماشاءاللہ بہت پڑھتا ہے، ہاں میرا بچہ بہت پڑھتا ہے، اور فون کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سا لیپ ٹاپ بھی دے دیجیے، اچھی اسکرین میں پڑھتا ہے میرا بچہ ماشاءاللہ. انہیں نہیں پتا کہ بچے تنہائی میں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، عشق بازیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں. کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں. ہاں،
لڑکے ایک نہیں، دو نہیں، تین تین، چار چار لڑکیوں کو سیٹ کر رکھا ہے اور وہ فخر سے بتاتا ہے. لڑکے جب گیدرنگ کرتے ہیں تو فخر سے بتاتے ہیں ارے میری تو 3 ہیں. ارے اچھا، یہ فخر کس چیز پر؟ حرام چیز پر فخر کیا جا رہا ہے. کیا امت کا نوجوان اس لائق ہے کہ وہ ان چیزوں پر فخر کرے؟ وہ یہ کام کرے، یہ حرکت کرے تو حرام کام اس کے اوپر، اس پر فخر، اور یہ انداز سے بتایا جائے ارے میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں. تو یہ بنیاد ہے کہ عشق بازی کا یہ جو فتنہ ہے کہ بچے کو سوشل میڈیا پر لا دیا گیا. سوشل میڈیا پر جو چاہے کرو، جس سے چاہے بات کرو، آپ کو کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھیں آپ لانے کا سبب ہے، آپ اس کو سوشل میڈیا پر لانے کا سبب ہے، تو پھر گناہ میں بھی کون شریک ہے؟ آپ شریک ہے. جو سبب بنانا گناہ کا شریک ہے اس گناہ. جو لے کر آیا اس گناہ کو آپ تک، جس نے پہنچایا وہ شریک ہے اس گناہ میں. اس لیے ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی فرشتہ. بہت سے لوگ نا اس طرح سمجھتے ہیں ارے نہیں ہماری بچی کر ہی نہیں سکتی. پھر جب آپ کی بچی کے سلسلے میں پھر جب آپ کی بچی کے سلسلے میں آپ کو پتہ چلتا ہے ارے اس کے تو افیئر چل رہے تھے، ارے اس نے تو ایسا ایسا کر لیا تھا، تو پھر آپ کیا منہ چھپائے پھرتے ہیں اور پھر بعد میں بھی یہ دعوے کرتے ہیں ارے نہیں صاحب وہ ہماری بچی کا نہیں، ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے. اور پھر آپ منہ چھپائے پھرتے ہیں. کہاں منہ لے کر جاؤں؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دوسروں سے باتیں بنانی پڑتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ عشق بازی کا یہ جو فتنہ ہے کرنا ہے. بچہ بالغ ہوا، بچی بالغ ہوئی، آپ ماں باپ ہو نا، آپ ماں باپ ہو، ذمہ دار ہو. جب تک بچی کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ذمہ دار. بچی تو ظاہر ہے وہ ذمہ داری کے تحت آتی ہے. جب بچے کے پاس پیسے آ جائیں، بچہ خود ذمہ دار ہو جائے تو وہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن جب تک بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ذمہ دار آپ ذمہ دار. جب آپ ذمہ دار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ اسے یاد رکھیں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو بھی تم میں سے نکاح کی طاقت رکھے، اتنی طاقت رکھے کہ نکاح کر سکے، فلیتزوج. ارے بچہ نہیں کر سکتا، آپ تو طاقت رکھتے ہیں، آپ تو قوت رکھتے ہیں. آپ بچے کی بچپن سے ایسے تربیت کریں کہ بچہ محنت کرے اور جیسے ہی بچہ بالغ ہو فتنے سے بچاتے ہوئے فوراً اس کا نکاح کریں. فلیتزوج، اس کا نکاح کر دیا جائے. اور سنیے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ چیز انسان کی نگاہوں کو جھکا دے گی. نوجوان سڑک پر جا رہا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ کا تقوی ہی نہیں ہے ایک نوجوان میں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں، سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جا رہے ہیں، سب آنکھیں اٹھا اٹھا کر جا رہے ہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں. کیوں احساس نہیں؟ اللہ کا تقوی دل میں موجود نہیں، اللہ کا ڈر دل میں موجود نہیں. وہ یہ سوچ رہا ہے میں نے تو نگاہ سے دیکھ لیا، کسی نے مجھے نہیں دیکھا. ارے کس نے دیکھا؟ اللہ نے دیکھا. اور سنیے قرآن میں اللہ نے باقاعدہ آنکھ کے سلسلے میں ذکر کیا، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ارے اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا اللہ نہیں جانتا. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ جائے گی. آنکھوں میں جو چیز موجود ہے، جو دل میں جو چیز موجود ہے، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کے سلسلے میں بخوبی جانتا ہے، بخوبی علم رکھتا ہے. تو سب سے بڑی بات جو اللہ کی، آپ دیکھیں تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کتنی شاندار تربیت. بچی بالغ ہوئی، بچی بالغ ہوتے ہی اس کا کیا کرا دیا ہے؟ نکاح کرا دیا. نہیں، بچی بالغ ہوئی، وہ ڈاکٹر بنے گی نا تو ابھی اسے اور پڑھنا چاہیے، اسے اور پڑھنا چاہیے. اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا، آج وہ بچی کسی کے ماتحت آنا نہیں چاہتی. ماشاءاللہ کیا زبردست تعلیم دی گئی کہ بچی کی فطرت کی نافذ کر دی گئی. بچی کی فطرت ختم ہو گئی. ارے ایک لڑکی کی فطرت کیا ہے کہ وہ کسی کے ماتحت ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کروائی ہے. پہلے کس کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے؟ باپ کے ذریعے سے. پھر کون حفاظت کرتا ہے؟ اس کا شوہر حفاظت کرتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کو ذمہ دار بنائے گا.
مرد عورتوں پر ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی عورت اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے مرد کو دیا ہے تو مرد سنبھالے گا اسے، لیکن عورت کو اتنا زیادہ ہم اور آپ ایجوکیٹڈ کر دیتے ہیں اور دین سے دور لے جاتے ہیں کہ اس کی فطرت مست کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دی جائے، لیکن اس کی بنیادیں کہاں ہیں؟ اسے دینی تعلیم کون دے گا؟ دین کے بارے میں کون سکھائے گا؟ تربیت کون دے گا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں جینا کیسے، تمہیں رہنا کیسے؟ زیادہ پڑھا دیا تو اب تو وہ کسی کے ماتحت آنا نہیں چاہتی، باپ کی بات نہیں سن رہی ہے، ماں کی بات نہیں سن رہی ہے، بنیاد کیا ہے؟ اور آپ نے برباد کیا۔ تو یہ دوسرا سبب ہے جو نوجوانوں کی جوانی کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، کہ بچے سوشل میڈیا کے ذریعے سے عشق و عاشقی کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرا سبب ہے جس سے ہم آپ کو احتیاط کرنی ضرورت ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جس کے سلسلے میں کہوں گا، اور یہ بہت اہم ہے اور یہ خصوصی طور پر خواتین سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہے بے حیائی اور بے پردگی۔ بے حیائی اور بے پردگی اس وقت معاشرے کا ایک ناسور ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے، ایک پارٹ۔ یعنی ایک انسان کے اندر اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ ہو تو تم جو چاہے کرو، جب تم میں حیا نہ ہو تو تم جو چاہے کرو۔ تیسری بنیادی سبب اور تیسری سب سے بڑی وجہ جو نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، خصوصی طور پر خواتین کو، وہ بے حیائی اور بے پردگی ہے۔ آج اتنا عجیب سا دور چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر لڑکیاں آنے کا عجیب سا شوق رکھتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے جو لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ گھر سے نہ نکلتی ہے۔ یعنی جس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور گھر سے نہیں نکلتی ہے، وہ جتنی حیا دار ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا دار کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے زیادہ حیا دار۔ لیکن ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا، یوٹیوب کا دور آیا، تو لڑکیوں کے اندر ایک عجیب سا شوق پیدا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ میں کچن میں کیا کیا بنانا ہے، کس کس طرح سے بنانا ہے وہ تو بتا دوں، میں لوگوں کو سمجھا دوں، میک اپ کس طرح سے کرنا ہے وہ بتا دوں، ہاں کس طرح سے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ لڑکیوں کو ہی میرا ٹارگیٹ میں لڑکیوں، یوٹیوب پر سب لڑکے آتے لڑکیاں آتی سب آ رہے ہیں، اور کوئی اس کے کھانے کی تعریف نہیں کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں غیر مسلم آ رہا ہے، آپ عزت بیچ رہی ہیں اپنی، اور آخر میں کہہ رہی ہیں لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں۔ یعنی آپ کی عزت، آپ کی حیا چند لائکوں میں بک گئی، چند لائکوں میں آپ نے اپنی عزت، اپنی حیا کو بیچ دیا۔ کیا یہ مسلمان کی عزت ایسی ہے کہ اسے چند لائکوں کے عوض میں بیچ دیا جائے؟ تو یہ ایک چوتھا سبب اور جو بہت ہی بڑا سبب ہے کہ بے حیائی اور بے پردگی لوگوں میں بہت کثرت سے داخل ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ حیادار ہیں ہی نہیں، حیا ہے ہی نہیں۔ زبان، ہاں انسان کا برقع پردہ کس طرح کا ہے؟ آپ دیکھیں لڑکی اس وقت اس کی حیا کیسے کیسے نکلی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی زبان خراب، خصوصی طور پر یہ ایشو اور یہ بیماری نوجوان عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ بڑی ہو رہی ہیں تو زبان چلا رہی ہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، ماں باپ نہیں ٹوک رہے ہیں، ارے بچی ہے کچھ کہو مت، ارے ابھی نازک ہے اس سے کچھ کہو مت۔ یہ زبان اس طرح کی وبا، اس طرح کی بیماری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی شادیاں تباہ اور برباد ہو گئی زبان کی وجہ سے۔ لڑکی کی زبان خراب ہے اس لیے شادی تباہ ہو گئی۔ لڑکے نے چھوڑ دیا، بنیاد کیا بنی؟ لڑکی کی زبان بنی۔ اب بتائیے حیا کوئی نہیں کھوئی اس نے شرم کھوئی، اس کی زبان کیسے چل رہی ہے؟ اس کی زبان کس طرح سے چل رہی ہے اور وہ نہیں سوچ رہی کس سے بات کر رہا ہوں، کس سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے زبان کے سلسلے میں اس طرح، اس نے پردے کے سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب سا رواج ہے، جو مرد باہر ہوتے ہیں تو عورت ان سے حیا کرتی ہے،
لیکن جو مرد گھر میں آ جائے اب اس سے حیا نہیں، اب اس سے کوئی پردہ نہیں. بھائی بجلی کے تار صحیح کرنے والا، بجلی کا کام کرنے والا آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اب آپ کو اس سے کوئی پردہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر میں آ چکا ہے. ہاں، آپ کے گھر کے سامنے جو شخص آیا اس سے کوئی پردہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آتا جاتا رہتا ہے، وہ ہمارے گھر کے سامنے. ہمارے پڑوسی سے ہمارا کوئی پردہ نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ان سے تو پرانا تعلق ہے ہمارا. ہاں، جو جاہلیت کے دور میں ہمارے گھر میں آتے تھے آج بھی وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں. ہمیں سب پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کن سے پڑتا ہے کن سے نہیں ہے، لیکن وہ آج بھی آ رہے ہیں اور آج بھی آپ ان سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. یہ بے حیائی اور بے پردگی کا ماحول کیا ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ پنپ رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، اس کی روح نکل رہی ہے معاشرے کی. بنیاد کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور بے پردگی چرم پر ہے، بالکل اونچائی پر ہے. اور میں کیا کہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب شادیوں کا موقع ہوتا ہے، نکاح کا موقع ہوتا ہے، ولیمے کا موقع ہوتا ہے، اللہ اللہ کس طرح سے بے حیائی کی جاتی ہے، کس طرح سے بے پردگی کی جاتی ہے. آپ کو کیا ہو گیا کہ ایک مرد اپنی عورت کو لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل چہرہ کھولی ہوئی، میک اپ کی ہوئی، اس کے ہاتھ آستینیں یہاں تک، اس کے پیر کے حصے مضبوطی کے ساتھ، اس کا یہ حصہ بھی ٹائٹ، سب کچھ اظہار کر رہا ہے. کون ہے یہ مرد لے کر جا رہا ہے اسے؟ دیوس ہے یہ وہ دیوس ہے جو جنت کی خوشبو میں محسوس نہیں کرے گا. یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی اس کو بے حیا کر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی میں اور اپنے بچوں میں بے حیائی برداشت کرتا ہے. دیوس کون ہے؟ جو اپنے بیوی بچوں میں کیا کرتا ہے؟ بے حیائی برداشت کرتا ہے. یہ بنیادی سبب ہے. ہم اور آپ دیکھیں، اور افسوس سے زیادہ افسوس مجھے تب ہوتا ہے جب ماں باپ یا ماں اپنی بچی سے کہتی ہے، بچی حجاب کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ حجاب کر رہی ہے. ابھی تو شادی میں جا رہے ہیں، وہاں کون ہوگا؟ بچی سے کہتے ہیں، اپنی بچی کو کہتے ہیں وہاں کون ہوگا. یہاں تک کہ بچی کو اچھے سے ماں بنا سنگھار کر کے گھر سے باہر نکالتی ہے، اور ماں کے نقش قدم پر کون چل رہی ہے؟ بچی چل رہی ہے. کون تباہ ہو رہا ہے؟ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. یہی ہے، نوجوان نسل کو برباد کون کر رہا ہے؟ ہم ہی تو کر رہے ہیں. ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں بے خبر ہیں. ہم بے حیائی اور بے پردگی کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو کر کے دکھا رہے ہیں کس طرح سے بے حیائی بے پردگی کرنی چاہیے. یاد رکھیں، آپ کی حیا جب تک محفوظ نہیں ہے تب تک آپ کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیا والایمان قرنا جميعا، کہ حیا اور ایمان ایک ساتھ ملا دیے گئے ہیں. حیا اور ایمان ایک ساتھ ملا دیے گئے ہیں. ایک نکلا تو دوسرا باہر. ایک حیا نکل گئی تو ایمان نہیں، اور ایمان نکل گیا تو حیا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ذکر کیا. تو ہم اور آپ کو یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. علاج اس کا یہ ہے، اس کو صحیح کیسے کیا جائے؟ سب سے بہترین طریقہ کہ ہم اور آپ اپنے اندر شرم پیدا کریں. خصوصی طور پر خواتین اپنے اندر شرم پیدا کریں، حیا پیدا کریں. مردوں کے لیے ایک طرح سے اپیل ہو سکتی ہے کہ مرد حضرات اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. ہمیں نہیں دیکھنا کون کس طرح کیا ہے، کیسا معاملہ ہے، لیکن ہم اور آپ کو اپنی نگاہوں کو نیچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو تم میں سے طاقت رکھے وہ نکاح کرے. کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہوں کو نیچے کر دے گا. قرآن میں اللہ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومن مردوں سے کہا جائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو مردوں کے لیے علاج یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، بچا کر رکھیں. یہ سب سے بہترین علاج ہے. اور عورتوں کے لیے علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں، حجاب میں، اپنے آپ کو نقاب میں رکھیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لڑکیاں اپنے چہرے کو بے آبرو کرتی ہیں، اپنے چہرے کو کھول کر دکھا دیتی ہیں. وہ گھر سے تو نہیں نکلی لیکن اس نے اپنی عزت بیچ دی. بتائیے، لڑکی گھر سے نہیں نکلی لیکن ایک غیر مسلم اس کو دیکھ چکا ہے، ایک نان مسلم اسے دیکھ چکا ہے، ایک وہ شخص جو دین سے تعلق ہی نہیں رکھتا وہ اسے دیکھ چکا ہے. بتائیے کہاں گئی ہماری حیا؟ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. تو بے حیائی اور بے پردگی کا تعلق کافی ساری چیزوں سے ہے. ان میں سوشل میڈیا بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارا چھوٹ دینا بھی ہو سکتا ہے. ہمارا چھوٹ دینا بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، بچی کو بچپن سے عادت ڈالیں کہ وہ پردہ حجاب کرے. کم سے کم اس کا اتنا حصہ پردہ حجاب میں رکھیں.
اسے یہ سکھائیں کہ اس سے بیٹے آپ کی کلائی، یہ جو کلائی یہاں تک آپ کو اپنے ہاتھوں کو ڈھکنا ہے، چھپا کر رکھنا ہے، ہاں. اور اسے بچپن سے ہی سمجھائیں کہ بچے آپ دیکھیں باہری کنٹریز میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ باقاعدہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی انہیں نقاب دے رہے ہیں، بچپن سے ہی وہ ان کے چہروں کو ڈھکا کر ان کی تربیت کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل. یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کی مثال ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی دے سکتے ہیں، کہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی تھی تو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کتنی موٹی، کتنی پتلی اور کتنی چوڑی کیا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا تھا. اس طرح سے نکلتی تھی اور اتنے چھپ کر نکلتی تھی کہ جب کوئی موجود نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں کہ بیجا بازاروں میں نکلی ہوئی ہیں، یہاں جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے رامپور میں یہ جو کون سا بازار ہے نصر اللہ خان کا، آپ بتائیے کیا حال ہے. آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین جو اللہ کو پسندیدہ جگہ ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور سب سے زیادہ نفرت، سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ میں کون سی ہے؟ بازار. بازار میں شیطان بیچ میں کرسی لگا کر بیٹھتا ہے. میرے ماننے والے آ گئے، ہاں مجھے خوش کرنے والے آ گئے، بے حیائی بے پردگی کرنے والے آ گئے، ہاں یہاں پر جھوٹ بولنے والے آ گئے، جھوٹا کاروبار کرنے والے آ گئے، دھوکہ دینے والے آ گئے، سود کھانے والے آ گئے، سود لینے والے آ گئے. میرا تو میرے لوگ ہیں، آئیے. ہاں شیطان نے کہا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. شیطان نے کہا. آج میں آپ کو کہوں کہ آپ کو پردہ کرنا چاہیے، حجاب کرنا چاہیے، اور آپ اپنی بیٹیوں کو، بہن بیٹیوں کو یہ والی بات سکھائیں. سب کچھ آپ نے کہہ دیا ماشاءاللہ، آج سے ہی کریں گے. ایک دن ہوا، اس کے اگلے دن نہیں، بس وہ تو ایک درس کا دن تھا. ہاں یعنی جوش میں کام نہیں کرنا ہے ہمیں، یہ ہوش میں کام کرنا ہے. اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے، اس کو کام کرتے رہنا ہے. تب جا کر ہم اور آپ اس مقام کو حاصل کر پائیں گے جو مقام اللہ کے یہاں حاصل ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ وہ مقام ہوگا جو جنت کا مقام ہوگا. یہاں اپنی خواہشات کو سیکریفائز کرنا ہے، یہاں لوگوں کے تانے سننا. آپ کو پتہ ہے پہلے صحابہ کے دور میں جو دین پر عمل نہیں کرتے تھے اسے تانے پڑتے تھے، وہ منہ چھپائے کرتا تھا. آج ہمارے معاشرے میں جو دین پر عمل کرتا ہے وہ منہ چھپائے کرتا ہے، وہ تانے کھا رہا ہوتا ہے. فرق ہے نہیں، اتنا بڑا فرق ہے. صحابہ کے دور میں سب دین پر عمل کرتے تھے، جو نہیں کرتا تھا ارے اچھا کچھ گڑبڑ ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی عمل کرتا ہی نہیں، جو کرتا ہے وہ منہ چھپائے کرتا ہے. یار وہ مجھے ایسا کہہ رہا تھا، میں نے داڑھی رکھ لی تو اب تو مجھے ایسا ایسا کہہ رہا ہے. ہاں لڑکی کہہ رہی میں نے حجاب شروع کر دیا تو کہہ رہی ہے تو گڑیا ہو گئی، تو ایسی ہو گئی، ویسی ہو گئی. اس طرح کے جملے آ رہے ہیں میرے پاس، میں کیا کروں. تو ہمارا معاشرہ اس طرح سے کہ آج دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ایسے ہی جیسے انگاروں کو اپنے ہاتھ پر رکھنا. جلتے ہوئے انگارے اسے اپنے ہاتھ پر رکھ کر روکے رہیے. آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ کہ آپ اسے چھوڑیں گے پھر پکڑیں گے، پھر چھوڑیں گے پھر پکڑیں گے. یہ حالت ہوگی. ہمارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت انگاروں کو تھامے ہوئے، لیکن انہیں تھامے رہنا یہاں تک کہ ہمیں کیا آ جائے؟ موت آ جائے. قرآن میں اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یعنی اللہ کو راضی کرتے رہیں گے ہم یہاں تک کہ ہماری کیا آ جائے؟ موت آ جائے، یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے جتنے سال بیتتے جا رہے ہیں، جتنا وقت بیتتا جا رہا ہے، زندگیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. پہلے لوگ جیتے تھے 70 سال 80 سال، اب لوگ جی رہے ہیں 40 سال 50 سال. یہ بھی میں بہت بتا رہا ہوں. کتنے نوجوان ہیں جو ہارٹ اٹیک سے چلے جا رہے ہیں. نوجوان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی تعجب والی بات نہیں، تعجب والی بات ہے. یقین جانیے تعجب والی بات ہے، اس معاشرے کے لیے تعجب والی بات ہے. لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت کا نوجوان، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں ہی تھوڑا سا بس آگے بڑھتا ہے انسان اس دنیا سے جا رہا ہے. چند دن کی زندگی بچی ہے. جو 24-25 سال کے ہوتا ہے وہ تیار رہیں تھوڑے دن کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. جب اللہ کے پاس جانا ہے، کیا ان تھوڑے دنوں میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے عمل نہ کریں؟ کیا اپنی خواہشات کو توڑ کر اللہ کو راضی کرنے والے عمل نہ کریں؟ کیا ہے یہ زندگی؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ اتنی تھوڑی سی زندگی میں، آج سے مان لیجیے کسی نے توبہ کرنا شروع کر دیا،
آج سے اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیا اور پھر آپ نے چند سال گزارے اللہ کے پاس چلے گئے. اب بتائیے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اور جنت کیسی ہے؟ 70 سال 80 سال 90 سال نہیں. جنت کیسی؟ جنت ہمیشہ ہمیشہ ہے. ایسی نعمت جس نعمت میں کوئی انتہا ہی نہ ہو، ایسا سکون جس سکون میں کوئی انتہا ہی نہ ہو. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ انسان اگر سکون تلاش کرتا ہے تو وہ تو جنت میں جب پہلا قدم رکھے گا تب ملے گا سکون. اور وہ ایسا سکون ہوگا جو دائمی سکون ہوگا. آج کوشش کریں کہ ہم ان ساری قربانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں. نوجوانوں کو ضرورت، اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے سودا کیا. اللہ نے کیا کیا؟ مومنوں سے کیا کیا ہے؟ سودا کیا. کس چیز کا سودا ہے؟ اللہ نے کہا تمہیں جنت چاہیے نا، ٹھیک ہے میری راہ میں مال خرچ کرو اور میری راہ میں اپنی جان خرچ کرو. یعنی جان اور مال کے بدلے میں کیا دے دوں گا تمہیں؟ جنت. اللہ نے یہ بالکل واضح کہا. صحابہ نے یہ کیا، کیا مل گیا؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے سلسلے میں ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. یعنی اللہ کی رضا مل گئی، اللہ خوش ہو گیا ان سے. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کوئی؟ قرآن میں سرٹیفکیٹ آ رہا ہے اتر کر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن ہی میں اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے بڑا کام. ہر ایک نہیں کر سکتا، ہر ایک اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اور جو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اسی سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا. فرمایا اللہ نے قرآن میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. آپ نے کی کوشش؟ آپ چاہتے ہو کہ یہاں کے بھی سارے مزے اڑا لوں، یہاں پہ بھی سارے لطف لے لوں، جوانی کو مزے سے گزار لوں، اور جب میں مروں بس میرا جنازہ ہو، اس کے بعد میرے اوپر قرآن پڑھ دینا، میرے اوپر یہ پڑھ دینا، بہترین مجھے وہاں پہ بھی جنت، میں یہاں پہ بھی جنت میں گزار رہا تھا. کیا زندگی ہے، واہ! یہ انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ بتائیے یہ انصاف تو نہیں. یہ انصاف، یہاں آئے ہیں تو محنت کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سکون اگر مل رہا ہو تو نہ لیں، لیکن یہاں آئے ہیں تو خالی نہیں بیٹھنا. یہاں آئے ہیں تو محنت کرنی. اگر یہاں خالی بیٹھ گئے تو پھر وہاں کچھ نہیں ملنے والا، اور اگر یہاں محنت کر لی تو وہاں سب کچھ ملنے والا ہے، اور اللہ خوش بھی ہوگا. اللہ پکارے گا جنت میں جی کچھ اور چاہیے. اللہ رب العالمین سے بندے کہیں گے اللہ تم نے سب کچھ تو دے دی. پھر اللہ کہے گا میں نے یہ تمہیں ایک چیز عطا کی ہے کہ میں آج سے تم سب سے راضی ہوں، تم سب سے خوش ہوں. یعنی اللہ رب العالمین رضامندی دے گا کہاں پر؟ جنت. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے گفٹ. سمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان تباہی کی طرف جا رہا ہے، بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. ان میں نے چند اسباب ذکر کیے. دیکھیے اگر میں یہ نوجوانوں کی تباہی اور ان کے بگاڑ کے اسباب پر اگر بات کروں تو کافی وقت چلا جائے گا، لیکن میں نے چند ایک اسباب آپ کے لیے اختیار کیے. میں چند اور باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلا سبب جو میں نے ذکر کیا تھا وہ ماں باپ کی گستاخی تھا، ماں باپ کی نافرمانی تھا. اور دوسری چیز کیا تھی؟ عشق بازی، یعنی عشق لڑانا، یہ ساری چیزیں. اور تیسری چیز کیا تھی؟ بے حیائی اور بے پردگی. میں نے اس سلسلے میں آپ سے چند باتیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا ذکر کیا جو عورتیں آنے والے وقت میں آئیں گی، اور وہ آنے والا وقت بھی آ چکا ہے، اور وہ عورتیں بھی ہم معاشرے میں آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا حال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے سلسلے میں ذکر کیا سیکون کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت، کہ آنے والے دور میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کاسیات عاریات، وہ پہنی ہوئی ہوں گی لیکن برقع، یعنی کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن کپڑے پہن کر بھی ایسا لگ رہا ہے کپڑے نہیں پہنے. ممیلات مائلات، مائل کرنے والی بھی ہے، مائل ہونے والی بھی، دوسروں کو مائل کر بھی رہی ہیں، خود بھی دوسروں کی طرف مائل. رؤوسهن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان، اتنا اونچا اٹھا ہوا سر، یہ گچھا بنا ہوا ہے. اور آگے فرمایا لن يدخلن الجنہ، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ولا یجدن ریحها، اور نہ جنت کی خوشبو کو پائیں گے.
وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اور اس کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی، اتنے سے، یعنی اتنی دور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن جنت کی خوشبو وہ عورت محسوس نہیں کر سکتی جس نے اپنی حیا کو تار تار کر دیا ہو، جس نے اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی ہو اور اپنی حیا کو تار تار کر کے ایمان کو گنوا دیا ہو، وہ عورت نہیں پا سکتی، وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ ہم اور آپ کو اپنے گھروں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، انسان کو سب سے پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر کام کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور یہ بہت ضروری بات اور اہم بات ہے کہ ہم اور آپ کس پر کام کریں، ہم کس چیز کی ذمہ دار ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی ہم کس چیز کی ذمہ دار ہیں؟ ہم اور آپ کو ذمہ داری پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ ہم حیا والے بنیں، اور ہمیں اپنے گھر والے جتنے بھی موجود ہیں، ان میں جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ان پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بہن یا ہماری امی یا جو بھی ہمارے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بے حیائی کر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں، ہاں کسی کے سامنے ایسی آ جا رہی ہیں اور ایسے بات کر رہی ہیں، تو ہم اور آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ امی ہیں تو کچھ کہوں گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امی سے کہا جائے گا احسان کے ساتھ، اچھے انداز میں کہا ہے، لیکن کہا جائے گا۔ ہاں بہن سے کہا جائے گا، یہ نہیں کہ آپ ہارے وہ تو مولوی صاحب تقریر کرتے رہتے ہیں، ہاں یہ نہیں۔ آپ کو اپنے گھر والوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ سب آپ بتائیے، اگر ہر ایک انسان اپنے گھر والوں پر کام کرے، پورا معاشرہ صحیح ہوگا؟ آپ میری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی فکر کریے، میں اپنی فکر کروں گا، یہ اپنی فکر کریں، سب نے اپنی اپنی فکر کر لی، کام وہی کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی اپنے احوال کی، اپنے احوال کی، پورا معاشرہ صحیح ہو، پورا معاشرہ صحیح ہو گیا، پورے معاشرے میں حیا پھیل گئی، پورے معاشرے میں اللہ کی بات پھیل گئی۔ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارا کو قرآن میں سکھایا۔ اسی طرح جو نوجوانوں میں عجیب سی انداز سے چیزیں پھیل رہی ہیں، جن کی وجہ سے ایک جوانی تباہ اور برباد ہو رہی ہے، وہ ہے لڑائی جھگڑے۔ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ جو تھوڑا سے برادری کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑی برادری کا کہتے ہیں، کچھ تو سید ہیں، کچھ خان، پٹھان، کچھ شمسی، اور جو بھی دوسرے برادری سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ساری برادریاں، تو جو اپنی برادری پر فخر کرتے ہیں، تو خان پٹھان اپنی برادری پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اسے کہا جائے اس نے ایک چاٹ مار دیا، اچھا چلو پوری ٹولی لے کر کے اس شخص کو مارا، اتنا برا مارا، کیوں تو نے چاٹ کیسے مارا؟ تجھے پتہ نہیں کون ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کون ہے؟ ارے کون ہے یہ؟ انسان ہے، تو بھی انسان ہے، اگر تجھے زیادہ بدلہ دیا کون لے گا بدلہ؟ اللہ لے گا۔ تو بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے قیامت کا دن ہی اس لیے رکھا ہے، مالکی یوم دین۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ بدلے کے دن کا اللہ مالک ہے، اللہ نے دن ہی ایسا رکھا ہے۔ تو ایک یہ بڑی وبا سی پھیلتی جا رہی ہے کہ لوگ باڈیاں بنا لیتے ہیں، باڈیاں بنا کس لیے رہے ہیں؟ فخر کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، جھگڑے کرنے کے لیے۔ ہاں لوگ جم جا رہے ہیں، کیا عجیب سے ماحول، عجیب سا، اور کوئی باڈی بنا لیتا ہے تو سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، ارے حقیر سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ شخص کبھی بلند ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح۔ تو ایک اور بڑی وبا جو ہے وہ ہے لڑائی جھگڑے، کہ ہم اور آپ اگر جوان ہیں ایسا نہ کریں کہ ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کریں۔ یاد رکھیں اگر ہم نے کسی کے اوپر ہلکا سا بھی ایکسٹرا ظلم کر دیا تو وہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ حساب لے لے گا۔ انشاءاللہ میں اس سلسلے میں ایک حدیث بھی جلدی سے ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ کہا المفلس فینا من یأتی یوم القیامہ بصیام وصدقات وزکات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور نہ جانے کتنی عبادتیں لے کر آئے گا، لیکنہ قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا،
فیعطا ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی. اچھا آپ کا سارا مقدمہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ لائیں گے، کیا لائیں آپ؟ نمازیں لائیں. اچھا نمازیں، ماشاءاللہ بڑھیا زبردست، آپ کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہو گئی. آگے چلیے، آگے مقدمہ لگایا جائے گا. مقدمہ، جی یہ کھڑے ہیں، یہ لوگ حق مانگ رہے ہیں. کیا حق ہے؟ آپ نے انہیں مارا تھا، یہ جو حق مانگ رہے ہیں یہ آپ نے مارا تھا. یہ مانگ رہے ہیں کیا ہے؟ آپ نے انہیں گالی دی تھی. یہ مانگ رہے ہیں آپ نے ان کا مال کھایا تھا. یہ مانگ رہے ہیں آپ نے جتنی نیکیاں لائے تھے سب گئے. کہاں جا رہے تھے آپ؟ اللہ کے حق کو ادا کر کے کہاں جا رہے تھے؟ جنت میں جا رہے تھے. بندوں کے حق میں پکڑے گئے نہیں. کہاں سے؟ شہید جو ہے اس کی بغیر حساب کتاب کے وہ کیا ہوتا ہے؟ جنت میں داخل ہوتا ہے نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ شہید اس کا درجہ کیا ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوتا ہے نہیں. لیکن جو قرضدار ہے، شہید ہے، اس کا معاملہ لٹک جائے گا. ابھی مغفرت نہیں ہوگی. کیوں مغفرت نہیں ہوئی؟ بندوں کا حق ادا نہیں ہوا نا. تو جنت میں بغیر اللہ کا حق ادا کیے اور بندوں کا حق ادا کیے کوئی ایک انسان جا نہیں سکتا. تو یہ نہ سمجھیں کہ کسی نے نہیں دیکھا. کس نے دیکھا؟ اللہ نے دیکھا. اور وہ قیامت کے دن آپ کا سارا حساب کتاب چیک کر دے. اس لیے اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ کریں اور اس شخص سے بھی جا کر توبہ کریں. اس شخص سے بھی معافی مانگے، اس شخص سے کہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو. کوئی بات نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. اللہ کی جنت